اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ظلم و ستم کا داستان کیسے ختم ہوا اور اس پیپر اور ڈاکومنٹ کو کیسے پارا پارا کیا گیا، انشاءاللہ ہم اسے سماعت کریں گے۔ اور جن لوگوں کو اس ظلم و ستم کے دستاویز پھاڑنے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس میں شامل ہوئے، ان میں سب سے سر فہرست نام ہشام بن عمرو بن حارث کا ہے۔ یہ ہشام بن عمرو بن حارث بنو ہاشم کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، بڑے ہی کلوز ریلیٹیو تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ ہی یہ بے چین رہتے، پریشان رہتے کہ میرے بہت سے قریبی رشتہ دار اس ویلی میں گھرے ہوئے ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہ اور دوسری چیزیں ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی کہ کچھ نہ کچھ ان کو پہنچا دیا جائے۔ آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ کئی بار ان کو غلہ لے کر کے جاتے ہوئے قریش نے پکڑ لیا تھا، تو یہ اس کے بعد کبھی کبھی جب ان کو موقع ہاتھ لگتا اونٹ پہ سامان لادتے، اور جب ویلی کے پاس پہنچتے تو اونٹ کو 2 تھپڑ لگاتے، اور اونٹ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اشارہ سمجھ جاتا، وہ فوراً محصورین کے پاس چلا جاتا، خود ہی نکیل نکال دیتے، 2 تھپڑ لگاتے اور اونٹ وہاں پہنچ جاتا۔ محصورین جو ہے جو چیزیں اس پر موجود ہوتی تھوڑی بہت وہ اتارتے اور سامان لے لیتے، اس کے بعد دوبارہ سے اونٹ کو ادھر سے ہٹا دیتے تو اپنے مالک کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے ان ایام میں مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ تو ہشام بن عمرو یہ سب سے سر فہرست ہیں۔ ایک دن یہ زہیر بن امیہ کے پاس گئے، اور یہ زہیر بن امیہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عاتقہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کے نواسے۔ زہیر بن امیہ بھی چونکہ اس رشتے سے بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے کافی قریب تھے، ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں۔ تو ایک دن ہشام بن عمرو زہیر بن امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے گھر میں بہترین کھانے کھا رہے ہو، اچھے لباس پہنتے ہو، آرام سے زندگی گزار رہے ہو، کبھی تم نے دیکھا پلٹ کر کے کہ تمہارے ننیہال والوں کی حالت کیسی ہے، کتنی مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں نہ پہننے کی چیزیں ہیں، ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم یہی ایکشن اگر قریش کے خلاف لیتے، ابو الحکم یعنی ابو جہل کے ننیہال کے خلاف لیتے، اور تم ابو جہل کو بلاتے کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو ابو جہل کبھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا؟ جس طرح تمہارے ننیہال کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، اگر ان کے ننیہال کے خلاف کرتے یہ کام تو وہ تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیتے۔ تو زہیر بن امیہ نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر، لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا اور میرا ساتھ دیتا، میری حمایت میں کھڑا ہوتا، تو میں اس معاہدے کے خلاف کھڑا ہو جاتا اور میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو ہشام بن عمرو نے کہا کہ ایک آدمی ہے، تو کہا کون ہے؟ کہا وہ میں خود ہوں، چلو مل کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو زہیر بن امیہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایک اور تیسرا آدمی بھی تلاش کرو تاکہ ہماری بات جو ہے مضبوط ہو، ہمارا گروپ مضبوط ہو جائے، اور پھر جو ہم بات کہیں اور جب ایکشن لیں تو کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ تو ہشام بن عمرو وہاں سے مطعم بن عدی کے پاس گئے، اور مطعم بن عدی سے کہا کہ بنو عبد مناف کے 2 قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب اس وقت کس حالات سے گزر رہے ہیں تم کو اچھی طرح معلوم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم نے قریش کے خلاف اس طرح کا کوئی ایکشن لیا ہوتا تو قریشی تمہیں چھوڑتے نہیں، تمہارے اوپر حملہ بول دیتے، لیکن تمہارے قبیلے کے، تمہارے گروپ کے 2 قبیلوں پر ایکشن لیا گیا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، کوئی تمہاری طرف سے رسپانس نہیں ہے، کوئی تمہاری طرف سے ہلچل نہیں ہے کہ ہاں اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں، پوری قوم کے خلاف میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو ہشام بن عمرو نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور فرمایا کہ میں خود ہوں اور میرے علاوہ زہیر بن امیہ ہے، چلو مل کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ ایک آدمی اور تلاش کر لو تاکہ اور زیادہ آسانی ہوگی۔
تو اس کے بعد ہشام بن عمرو یہ ابو البختری بن ہشام کے پاس گئے اور ابو البختری سے یہی باتیں کہی، اس کو بھی رشتہ داریوں کی یاد دلائی، سمجھایا کہ تمہارے اتنے کلوز ریلیٹیوز ہیں وہاں پر اور تمہارے اتنے جاننے والے لوگ ہیں، چلو مل کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ابو البختری جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی اور تلاش کر لو تاکہ ہمارا گروپ مضبوط ہو جائے تو یہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہشام بن عمرو یہ زمعہ بن اسود کے پاس گئے اور اس سے بھی تمام رشتہ داریاں شمار کرائی کہ بنو ہاشم کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، کتنے جاننے والے لوگ ہیں، کتنی پریشانیوں میں ہیں، تو آؤ مل کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو زمعہ بن اسود کو بھی لے لیا۔ اس طرح سے 5 لوگوں کا یہ گروپ بن گیا۔ ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ عدی بن قیس بھی اس گروپ میں شامل تھے اور ابو طالب کے جو ہم نے قصیدہ کل سماعت کی ہے اس قصیدے میں انہوں نے سہیل بن بیدہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح سے یہ 7 لوگوں کا پورا گروپ بنا جنہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم مل کر کے اس معاہدے کو پھاڑیں گے، اس معاہدے کو ختم کریں گے، اس معاہدے کو توڑیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کون ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے 4 لوگ آگے چل کر کے مسلمان ہوئے، جن میں ایک ہشام بن عمرو بن حارث تھے، زہیر بن امیہ نے بھی اسلام قبول کیا، عدی بن قیس نے بھی اسلام قبول کیا اور سہیل بن بیدہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور سبھی صحابیت کے درجے پر پہنچے۔ تو یہ 7 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے اس معاہدے کو پھاڑ کر کے ختم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔